الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست میں سکوں پر دست غیب اور فتوح کا عمل جو پڑھا جاتا ہے وہ عرض کروں گا آپ سب کے لیے، یعنی کہ تمام حضرات و خواتین اور جو لوگ بھی فقیر کو دیکھتے سنتے ہیں ان سب کے لیے کہ آپ میں سے کوئی کرنا چاہے تو اس کو کریں. بس شرط یہ ہے کہ کرنے سے قبل ہمارے یہاں اطلاع دے دیں اور اپنا نام وغیرہ لکھوا دیں تو فقیر انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں توجہ رکھے گا. اچھا، یہ کہ اب جیسے جو میں بتا رہا ہوں جتنا، اس کے لیے ایسا نہیں کہ آپ کوئی بھی عمل خود اپنی مرضی سے کریں پھر ہمارے یہاں اطلاع کریں اور توجہ کے خواہاں ہو، تو یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ جہاں جتنا بتایا جائے اس کو اسی دائرے کے اندر رکھنا چاہیے اس بات کو. اور باقی اعمال کے تعلق سے تو میں خود ہی اب وہ بتانے لگا ہوں، جیسے حزب البحر شریف کا عمل ہے اور یاسین ہے اور چہل کاف ہے اور نادی علی شریف ہے اور اسماء حسنہ ہے اور چہل اسماء وغیرہ جو کچھ بھی کرائے جاتے ہیں. درود تاج کا عمل ابھی ہونے والا ہے 12 ربیع الشریف کے موقع سے، یعنی ربیع الشریف کے مہینے میں. تو اس قسم کے جب اعمال کرائے جاتے تو میں خود سے ہی سامنے سے کہتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں رابطہ کریں اور جن کو بھی کرنا ہے وہ ہدیہ بطور نذر جمع کرے اور اس طریقے سے وہ اس کا جو ایک پروسیزر ہے، جو اس کا طریقہ ہے، یوں نہیں کہ آپ خود سے کوئی کسی عمل کا انتخاب کر لیں، خود سے پڑھنا شروع کر دیں پھر ہمارے یہاں آ کر کے یہ کہے کہ آپ اس کی اجازت دے دیں یا اس میں نگرانی کر لیں. یہ نہیں ہے، یہ طریقہ سرے سے سراسر غلط ہے. تو یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں دست غیب کا، فتوح کا، سکے پر پڑھنے کا، یہ سب کے لیے ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. تو عمل کا طریقہ نہایت سادہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک سکہ حاصل کریں گے اور اس سکے کو آپ پہلے صاف کر لیں، دھو لیں پانی سے، اور جمعرات کے دن عروج ماہ میں، یعنی کہ عروج قمر میں جب چاند ہو تو اس سے 13 تاریخ کے اندر، چاند کی 13 تاریخ کے اندر کسی بھی جمعرات سے آپ شروع کر لیں. 1 سے لے کر کے 13 تاریخ کے اندر کوئی بھی جمعرات سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں. فجر کی نماز پڑھ لیں، پھر مسجد میں یا گھر آ کر کے مصلی بچھائیں. اس کے لیے ایک مصلی خاص رکھیں، کیونکہ اگر آپ کو سفر میں جانا پڑے تو آپ کو مصلی اپنے ساتھ لے جائیں، یا آپ کو نشست بدلنا پڑے، جگہ بدلنی پڑے تو آپ کو مصلی اسی مصلی پہ بیٹھ کر کے پڑھیں. ایک مصلی رکھنا ہے اور ایک سکہ رکھنا ہے جس پہ آپ عمل پڑھ کر کے روزانہ دم کریں گے. سکے پر پہلے دن جس دن آپ عمل شروع کر رہے ہیں اس دن 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے آپ سکے پہ دم کریں گے، اور اس پہ ایک رخ میں عین لکھیں گے اور ایک پر غین. جیسے مارکر سے لکھ لیں، کسی مارکر سے یا کسی ایسے قلم سے جس سے لکھنے کے بعد وہ مٹے نہیں. اور مارکر کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ لکھنے کے بعد مٹے گا یا اس میں باقی رہے گا، تو خیر آپ اس کا جیسے تجربہ کر کے دیکھ لیں کس قلم سے لکھنا بہتر ہے. تو وہ لکھنے کے بعد میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، یعنی پہلے 11 بار درود شریف پڑھ کر کے سکے پہ دم کریں، پھر ایک طرف عین ایک طرف غین لکھ کر کے پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر سکے پہ دم کریں. عین اور غین کسی بھی رخ میں آپ لکھ سکتے، کوئی حرج نہیں. پہلے لیکن عین لکھنا ہے، پھر بعد میں غین لکھنا ہے. پھر اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ جائے اور 11 مرتبہ پھر درود شریف پڑھیں. اس میں کوئی حصار کا وہ عمل نہیں ہے، مطلب کہ یہ اس میں کسی حصار کی حاجت نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دیگر جیسے جو لوازمات ہوتے ہیں زکوٰۃ عمل یا شرائط عامل کے، وہ سب نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر کسی کے لیے. تو اس میں بس جتنا میں بتا رہا ہوں بس اتنا ہی ہے. اس کے علاوہ آپ سوال کر کے خود کو ہلکان نہ کریں. بالکل سادہ طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ اس کو سن لیں گے 2 بار 3 بار اور اس طریقے سے جیسے آپ کر لیں گے. بس یہاں پہ صرف اطلاع کر دیں گے، اپنا نام لکھوا دیں گے. تو سکے پہ لکھنے کے بعد آپ پھر سکہ کو سامنے رکھ لیں اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں کوئی سا بھی. پھر اس کے بعد 500 مرتبہ آیت ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب.
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ 500 مرتبہ پڑھیں گے گن کر کے، اور اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں گے. سکے پہ دم کر دیں گے، دونوں رخ پہ پھونکیں گے تو سکے کو اسی پھونک میں سکے کو گھما لینا ہے، دونوں رخ میں اس کے دم کر لینا ہے. بس یہ ایک دن کا عمل ہو گیا. اس طریقے سے 40 روز مسلسل بلا ناغہ اس کو کرنا ہے. مرد عورت کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے، اور 40 روز کے اندر اندر انشاءاللہ تبارک و تعالی فتوح اور دست غیب کا سلسلہ شروع ہوگا. لیکن یہ کہ ہر کسی سے پوشیدہ رکھنا ہے، کسی کو بتانا نہیں. عمل پڑھنے کے بعد سکے کو خوب حفاظت سے آپ رکھ لیں گے، بلکہ اس کو اگر اپنے ہی پاس آپ رکھے رہیں کسی تعویذ میں بھر کر کے، یا کیسے بھی اس کو جیسے کیری بھی کر رہے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کیری کرنے میں اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ خرچ نہ ہو جائے یا کہیں کسی دوسرے پیسے میں مل نہ جائے، تو اس کو آپ گھر میں کسی محفوظ مقام پہ ایسی جگہ پہ رکھ دیں گے جہاں کسی کی نظر سکے پہ نہ پڑے. دوران چلہ 40 روز کے اندر جب تک عمل ختم نہ ہو سکے پر کسی کی نظر نہ پڑے. اور اس کے بعد بھی سکہ کو کسی سے دکھانے کی حاجت نہیں ہے، لیکن بعد میں اتفاقاً اگر کوئی دیکھ لے، گھر میں بیوی ہے یا بچے ہیں، بہن ہے یا بھائی ہے، کوئی اگر دیکھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں. لیکن 40 روز شروع میں اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کو خود سے ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں آپ کو اطمینان ہو کہ ہاں یہاں پہ یہ محفوظ رہے گا. بسم اللہ پڑھ کے رکھ دیں گے، بند کر دیں گے. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوران عمل ہی سکہ غائب ہو جاتا ہے، تو وہ عمل جیسے عمل ہی ختم، پھر دوبارہ سے شروع کرو. تو بعض دفعہ جو ہے وہ جنات سکے کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، چرا کر کے لے جاتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے اکثر جو ہے جو ہمارے یہاں سے جو نقوش اور تعویذات وغیرہ بھیجے جاتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ جنات اس کو اچک لے جاتے ہیں تعویذات کو. اور اس سلسلے میں عجیب و غریب جو میں خود بھی جانتا ہوں بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ اس عمل میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا سکہ غائب ہو جائے، تو اس لیے اس کو خوب حفاظت سے ایسی جگہ پہ رکھیں گے. پھر جب 40 روز مکمل ہو جائے تو پھر یہ عمل جاری ہو جائے گا، اور دست غیب اور فتوح کا سلسلہ آپ کے دائرہ کار کے اندر آپ کے بس بھر اور آپ کی روحانیت کے اکارڈنگ جیسے وہ شروع ہو جائے گا. پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے روزانہ 100 مرتبہ اسی آیت کو کسی بھی نماز کے بعد، فجر کے بعد ہو یا ظہر یا عصر عشاء مغرب کے بعد، کبھی بھی اس کو پڑھ لیں گے. اول آخر 3 بار درود شریف بطور مداومت اس کو پھر ہمیشہ پڑھتے رہنا ہے. اور روزانہ جو پڑھیں گے تو باوضو پڑھیں گے. تو اس میں یہ ہے کہ سکے پہ اب دم کرنا ضروری نہیں ہے، بس سکے کو سنبھال کر کے گھر میں کسی محفوظ مقام پہ رکھ چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد روزانہ اس کو پڑھتے رہیں گے. عمل جاری رہے گا، اور دست غیب اور فتوح کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. جیسے جیسے یہ پرانا ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کا دائرہ کار جو ہے بڑھتا جائے گا، اور پیسے میں، مال میں خوب وسعت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دے گا. تو یہ بہت سادہ سا، بہت آسان سا ایک نسخہ ہے. اپنے دوست احباب میں جس کو بھی ضرورت ہو وہ ان تک یہ پہنچائیں، ان کو بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.